بات سمجھ آئے وہی کرو، جس کو نہیں سمجھ آئے وہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی رفقا کا، آپ کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارت کی تھی، اے حسین تیرے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ سب گمراہ ہیں، وہ جہنم کے حقدار ہیں، اور تیرے ساتھ جو کھڑے ہیں یقیناً وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو تو جنت کی سرداری ملی ہے۔ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں جنت کے نوجوانوں کا ذکر ہو، اور نوجوان نہیں بلکہ نوجوانوں کے سردار کا ذکر ہو، اللہ کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوگی۔ ہم نے پچھلے جمعے کو سنا کہ حضرت امام مسلم کو ابن زیاد نے شہید کروا دیا، اور شہادت سے قبل امام مسلم یہ لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ کوفے کے جو حالات ہیں وہ تسلی بخش ہے، آپ بھی کوفے آ جائیں۔ جیسا کوفیوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کی ابتدا میں رہیں گے، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آ کر ہماری امامت کریں۔ اب یہ امامت مسجد کی امامت کی، امامت کا مطلب ہوتا ہے سرداری، امامت کا مطلب ہوتا ہے پیشوا۔ تو یہاں سے امام مسلم نے خط لکھ دیا، اور یہاں امام مسلم کو ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے، آپ اپنے ساتھ قافلہ تیار کرتے ہیں۔ اب ان قافلے میں عورتیں بھی ہیں، اس قافلے میں بچے بھی ہیں، اس قافلے میں آپ کے ساتھی بھی ہیں جن میں صحابہ بھی ہیں، 2 صحابہ تاریخ میں لکھا اس قافلے میں تھے، اور اس قافلے میں آپ کے بچے بھی ہیں، اس قافلے میں آپ کے بھتیجے بھی ہیں، اس قافلے میں آپ کے بھانجے بھی ہیں، اس قافلے میں آپ کے بھائی بھی ہیں۔ یہ 72 کا قافلہ مکے سے روانہ ہوتا ہے کوفے کی طرف، اور یہاں سے ابن زیاد حر بن ریائی کو سپہ سالار بنا کر اور کثیر فوج دے کر امام حسین کی گرفتاری کے لیے روانہ کرتا ہے۔ یہاں سے مکے سے امام حسین چلتے ہیں، اور وہاں کوفے سے ابن زیاد فوجی دستہ بھیجتا ہے۔ اب ایک مقام پر جا کر امام عالی مقام اور اس فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اور پھر ریائی کہتا ہے کہ یہ نواسہ رسول آپ کو بھی گرفتار کرنے آیا ہوں، آپ کو یہ آڈر ہے میرے ہاتھ میں جو ابن زیاد نے لیا ہے بحکم یزید۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی کا نہ حق مال نہیں کھایا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ کہا آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ
یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور اپنی فوج کو ساتھیوں کو آپ کوفے لے کر جا رہے ہیں۔ امام مسلم نے کہا کہ ہم بے شک کوفے کا جا رہے ہیں، پر وجہ یہ ہے کہ ہم خود سے نہیں جا رہے، ہمیں تو بلایا گیا ہے اور ہمیں خط لکھ کر بلایا گیا ہے۔ ہم وہاں کوئی سلطنت نہیں قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم تو ان کے بلاوے پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے خطوط میں کچھ جملے ایسے لکھے ہیں مجبوراً ہمیں جانا پڑ رہا ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم نہیں جاتے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام ساری تفصیل گھر کے رجائی کے سامنے رکھتے ہیں تو گھر کہتا ہے کہ ایسا کریں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کو گرفتار کروں اور اپنی فوج کے سامنے آپ کو میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں کہ آپ چلے جاؤ، تو جب رات ہو میری فوج سو جائے، میرے سپاہی سو جائے تو آپ رات کو چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب رات ہوتی ہے کہ امام مسلم اپنے قافلے کو کہتے ہیں چلے، دوبارہ چلتے ہیں مکے کی طرف۔ اب یہ قافلہ رات کو روانہ ہوتا ہے، ساری رات قافلہ چلتا رہتا ہے۔ جب صبح کا وقت آتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح کا، تو سب حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے وہی کھڑے ہیں، اور دیکھتا ہے کہتا ہے کہ امام علی مقام آپ سے میں نے عرض کی تھی چلے جائیں، آپ گئے نہیں۔ آپ نے کہا گئے تو تھے پر دوبارہ ادھر ہی لوگ آئے۔ کہا چلے آج پھر چلے جانا، آج میں بھی سپاہیوں سے کہوں گا گفتگو کر رہا ہوں، ابھی کوئی بات ہماری دے نہیں پائی، آپ نکل جانا، پھر میں جانوں، پھر میرے زیاد جانے۔ دوسری رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، اسی میدان میں امام حسین علیہ السلام آپ کا قافلہ بھی موجود ہے۔ اب تیسری رات قافلہ چلتا ہے، پھر دن چڑھتا ہے، قافلہ اسی میدان میں ہے، تو کسی جانے والے سے امام حسین پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے جہاں سے مسلسل 3 راتیں سے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پر جانے کے باوجود بھی ہم اس سرزمین سے نکل نہیں پا رہے۔ تو کہنے والے نے کہا حضور جس میدان میں آپ کھڑے ہیں، جس میدان میں آپ کے ساتھی کھڑے ہیں، جس میدان میں آپ کے گھوڑے کھڑے ہیں، یہ میدان کا نام کربلا ہے، یہ میدان کا نام کربلا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا حسین کربلا میں شہید ہوگا، جب حسین کی شہادت گاہ کربلا ہے تو پھر اس شہادت گاہ سے حسین جا کیسے سکتا ہے؟ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اب یہی پڑاؤ کرو، سارے خیمے وغیرہ یہی لگاؤ۔ جب خیمہ لگانا شروع کرتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جہاں خیمہ لگاتے اس زمین سے خون نکلتا ہے، جہاں خیمہ لگانے کے لیے کیل لگاتے وہاں سے خون روانہ ہوتا۔ حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کی بہن فرماتی ہے کہ بھائی مجھے تو اس خوفناک زمین سے خوف آتا ہے کہ جہاں آپ خیمہ لگاتے ہیں، جہاں کیل لگا رہے ہیں، وہاں سے خون نکل رہا ہے، ایسا کریں کہیں اور نہیں چلے جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میری بہن یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حسین کربلا کا شہید ہوا، یہ کربلا کا میدان ہے، اور جس میدان کے بارے میں میرے نانا نے بشارت دی وہاں سب کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 راتیں مسلسل ہم سفر کرتے رہے، پر رات بھر کے سفر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو اسی میدان میں ہم موجود، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے۔
3 دن کے بعد امام حسین نے وہاں پر خیمے لگائے. آپ کے ساتھیوں نے جب خیمے لگا دیے، اب اپنے زیاد کو خبر پہنچ گئی کہ حر بن ریائی جو ہے وہ امام حسین سے گفتگو میں مصروف ہے اور کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، نہ گرفتار کر رہا ہے نہ جنگ کر رہا ہے. تو شمر نے کہا کہ عمر بن سعد کو سپہ سالار نائب مقرر کر کے فوج کی طرف روانہ کیا جائے اور حر بن ریائی کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور 2 مطالبے کیا جائے، یا تو حسین یزید کی بیعت کر لے یا تو پھر حسین جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اب نیا سپہ سالار مقرر ہوا جس کا نام تھا عمر بن سعد. عمر بن سعد یہ حضرت سعد کا لڑکا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور یزید بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. وہ صحابی رسول کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ نیکوں کے گھر بد اور بد کے گھر نیک پیدا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں بزرگ سے نسبت ہے، اب فلاں بزرگ کی اولاد ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اب عمل نہیں کرنا، چھوڑ دیں، ہم تو ان کے صدقے بخشے جائیں گے. عمر بن سعد نیا سپہ سالار مقرر ہوتا ہے اور مزید فوج کا دستہ لے کر اپنے ساتھ ہمراہ روانہ ہوتا ہے. اب جب کربلا میں پہنچتا ہے جا کر امام عالی مقام سے کہتا ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں یزید کی یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت تو نہیں کروں گا، یا تو مجھے کسی اور طرف روانہ کر دو، کسی اور ملک کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں ساری زندگی میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا، یا تو مجھے واپسی جانے دو، یا تو پھر ایسا کرو یزید کے پاس لے کر چلے جاؤ پر میں بیعت نہیں کروں گا. اس سے جا کر میں آمنے سامنے گفتگو اس سے کرتا ہوں، کہا نہیں بیعت بھی ادھر ہی کرنی ہے، یا تو جنگ کرو. کہا ایسا تو بیعت نہیں ہوگی، یزید کی تو میں بیعت کر ہی نہیں سکتا ہوں، وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو. کہا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے کہا نہ میں بیعت کروں گا نہ میں جنگ چاہتا ہوں، آپ تمہاری مرضی ہے، تم جنگ کرو جو بھی کرو. اب یہ دن گزرتے یہاں تک کہ 7 محرم کا دن آیا. اب عمر بن سعد نے کہا کہ ایسا کرو حسین پر بھی پانی بند کر دو، حسین کے جتنے ساتھی ہیں ان سب پر بھی پانی بند کر دو، اور 4000 کا دستہ جو ہے وہ فوج کا نہر پر لگا دو کہ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں لے کر جائے. جب یہ 3-4 دن پیاسے رہیں گے تو آخرکار خود ہی مجبور ہو جائیں گے اور گھٹنے ٹیک دیں گے اور کہیں گے کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں، اور اگر ہمارے سے یہ جنگ بھی کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا جب 3 دن کے پیاسے ہوں گے ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. جب 9 کا دن آیا امام حسین نے پھر جا کر ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے تقریر کی اور ان کو سمجھایا کہ اگر تم جنگ کرو گے اور اپنے نبی کے نواسے کا ناحق خون بہاؤ گے تو یاد رکھو کل قیامت والے دن تمہیں حساب بھی دینا ہوگا.